الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں اپنے ذکر کی نسبت سے، نبی علیہ السلام کی شان کی نسبت سے، خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، تابعین، اولیاء کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ابھی ان ہستیوں کا ذکر سن رہے تھے، ایک تو آپ نے تلاوت سنی، وہ تو اللہ جل مجدہ کا کلام ہے اور اللہ پاک معبود ہے، مقصود ہے۔ اصل میں اس تک پہنچنا آخری منزل وہ ہے کہ جس کے آگے کوئی منزل نہیں، یعنی منزلوں کی منزل، یعنی جیسے بزرگوں نے فرمایا پہلا بندہ کسی ولی کے پیچھے چلے، وہ پھر نبی علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام اللہ پاک تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے آگے کوئی منزل نہیں، وہ خود منزل ہے، خود مقصود ہے، خود مطلوب ہے اور خود ہی وہ معبود ہے۔ تو اس تک تو پہنچنا مقصود ہے، اس کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، اسی سے دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ہیں، وہ اس لیے تشریف لائے اس دنیا میں، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ بندوں کو دکھانے کے لیے کہ خدا سے کس طرح محبت کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ کسی نے دیکھا نہیں سوائے نبی علیہ السلام کی، کہ معراج کی رات آپ نے دیدار کیا اللہ پاک کا، آپ کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ معرفت انبیاء میں بھی آپ کو عطا فرمائی، رسل میں بھی آپ کو عطا فرمائی، آپ ہی کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب اللہ جل مجدہ وہ ہستی ہے جو نظر بھی نہیں آتی، تو اس سے کیسے محبت کرنی ہے، کیسے اس کی بندگی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام تو اس لیے تشریف لائے کہ بندوں کو دکھائیں کہ رب سے کیسے تعلق جوڑا جاتا ہے، رب سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا مقصود ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے بعد اب حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کی غلامی کیسے کرنی ہے، وہ ابھی آپ نے جن ہستیوں کا تذکرہ سنا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ صحابہ اور اہل بیت نے کر کے دکھایا۔ وہ سیدنا امام حسین
रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिखाया, वो खुलाफाए राशिदीन यानी जितने भी नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, अहले बैत में से हों या वो सहाबा में से हों, उन्होंने ये दिखाया कि नबी से प्यार किस तरह किया जाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी किस तरह की जाती है। ये हो गया। अब आपको समझ आ गई कि अल्लाह पाक तो मंजिल है, वो तो मकसूद है, माबूद है, मतलूब है, उसके आगे कोई मंजिल नहीं, वो नज़र भी नहीं आता। एक हस्ती ने उसको देखा, एक हस्ती को सबसे बड़ी मार्फत मिली, वो है नबी अलैहिस्सलाम। तो वो तो तशरीफ़ लाए दिखाने के लिए, बताने के लिए और दूसरों को ये अमली तौर पर साबित करने के लिए कि अल्लाह जल्ल मजदहू से किस तरह मोहब्बत की जाती है, किस तरह अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है, किस तरह उसकी इबादत की जाती है, किस तरह उसकी इताअत। उसके बाद सहाबा इकराम अहले बैत अतहार, उन्होंने क्या दिखाया कि नबी की ग़ुलामी कैसे की जाती है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसे की जाती है, उन्होंने ये। उसके बाद आ गए औलिया अल्लाह, उलमाए रब्बानियीन, आज तक आ रहे हैं, क़यामत तक आते रहेंगे। औलिया अल्लाह ने फिर ये सिखाया दिखाया कि सहाबा और अहले बैत अतहार की ग़ुलामी कैसे की जाती है, ये उन तक पहुँचाने वाले हैं। तो अब ये मुख्तसर सी मजलिस में, मुख्तसर से वक्त में जो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट हैं, यही आपको यानी पैगाम भी देना है और इसी यानी पैगाम का यानी उसका जो तरीक़ाकार है वो दिखलाना भी, बताना भी मकसूद है कि हम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से के मोहब्बत करने वाले, अल्लाह पाक से इश्क करने वाले और इन हज़रात की सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार, सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम और जितने भी आप अलैहिस्सलाम की औलाद में हस्तियाँ गुज़री, सब नूरानी हस्तियाँ हैं। जिस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि तेरा बच्चा बच्चा तेरी नस्ल का जो है वो भी नूर है। तो ये जो नूरानी हस्तियाँ हैं, इन्होंने आखिर पैगाम जो है वो क्या दिया और किस तरह लोगों को बताया कि आप लोग भी अल्लाह पाक के महबूबों में, नबी अलैहिस्सलाम के महबूबों में दाखिल हो सकते हैं उनमें, और साथ ही साथ फिर आखिरत में भी इन हस्तियों के साथ रह सकते हैं कि जब मरेंगे, जब दुनिया से जाएंगे, बरज़ख में भी इनका साथ मिलेगा, क़यामत के दिन भी इनका साथ मिलेगा और सबसे बढ़कर जन्नतों में भी इनका साथ मिलेगा। और वहाँ ही पहुँचना मकसद है। सैयदना उवैस अल-क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब आपके पास गए, आपसे मुलाकात की, तो थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद आपने फरमाया कि ऐ उमर, अब हम बातें ख़त्म करते हैं कि ये दुनिया में महदूद सा वक्त है, सफ़र आगे बड़ा लंबा है, सामान इतना है नहीं, तैयारी अभी पूरी की नहीं, तो आप अब तशरीफ़ ले जाएं कि अब अमल का वक्त है और मुलाकातों और बातों का वक्त जन्नत में है। वहाँ कोई काम नहीं, ना मेहनत मजदूरी करनी है, ना कोई तालीम ताल्लम यानी उस तरह जैसा दुनिया में होता है, ना ही कोई मुशक्क़त, ना मुसीबत, ना कोई चीज़। तो वहाँ क्या काम होगा? जन्नत में ज़ियारतें हैं, मुलाकातें हैं और बातें हैं। वो कहा फरमाया वो वहाँ होगा, यहाँ काम का वक्त है, यहाँ अमल का वक्त है, यहाँ कुर्बानी का वक्त है। तो देख लें, ये हस्तियाँ तो नेक सोहबत और नेक बंदों के साथ, सहाबा के साथ भी ज़्यादा बैठना, वो फरमा रहे हैं मैंने अपना काम करना है। चाहे जाए कि हम जैसे लोग जो बुरी सोहबतों और बुरी संगतों में बैठ रहे हैं, उनका क्या बनेगा कि जो बुरी संगतों में है। तो इसलिए जो है ये आप मुख्तसर सा ये स्क्रीन, अगर ये बड़ी लाइट बंद कर दे ताकि ये स्क्रीन सबको नज़र आ जाए, क्योंकि यही पैगाम देना मकसद है। मुझे तो आपने चलो मैंने आपकी ज़ियारत कर ली, आपने मुझे देख लिया, अब इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो करें, ये स्क्रीन आपको नज़र आए ताकि सैयदा इमाम अली बिन हुसैन
علی بن حسین کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ہیں لقب ہے جن کا زین العابدین، امام زین العابدین، جو کربلا کے گواہ ہیں، کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، کربلا میں جو اپنا سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے. انہوں نے کیونکہ جتنی تعلیمات نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ صحابہ کو سکھلائی، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے طریقے سے وہ ساری معلومات تھیں. آپ نے وہ منتقل کی حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف، امام علی بن حسین. تو وہ تو شہید ہو گئے ادھر کربلا میں، یہ جو ہے بچ گئے. انہوں نے واپس مدینہ شریف آ کے پھر وہ تعلیمات آگے دی کہ جو حضرت امام حسین کی تھی. اب یہ جو باتیں چند میں نے آپ کو بتانی ہیں، یہ انہی کی اصل میں تعلیمات ہیں، انہی کی اقوال ہیں، انہی کی کتابوں سے تعلیمات سے جو ہے وہ محفوظ ہے. تو آپ تھوڑی توجہ فرمائیں. جو ادھر بھی حضرات بیٹھے ہیں اسکرین کی طرف ایسے ہو جائے وہ پیغام آپ کو نظر آئے. میں تو گناہ گار بندہ ہوں، میرے دیکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ ادھر دیکھیں گے کوئی اچھی بات نظر آئے گی، کوئی اچھا کلام سمجھ آئے گا، اچھی بات. تو حقیقت دین جیسے اوپر لکھا ہوا ہے، حقیقت دین یا دین کی حقیقت اور اولیاء اللہ کی فکر وہ کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلے سیدنا امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابوبکر صدیق ہوں رضی اللہ، سیدنا عمر الفاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، ان کا طریقہ تعلیم ایک ہی تھا جو حضور علیہ السلام نے سکھایا. جو آیتیں میں نے سورۃ مومنون کی 10 آیتیں جو ہیں آپ کے سامنے یا 11 پڑھی ہیں. کیا؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون. اللہ پاک نے فرمایا یہی ان کی آگے جو ہے وہ یعنی تعلیم بھی ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے بندے کو اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلق کی نوعیت کو واضح کرتا ہے. مثلا ایک بیٹا ہے، وہ باپ کو باپ ہی نہیں مانتا، آگے وہ کیا کرے گا؟ یہ باپ ماننا یہ عقیدہ ہے، یعنی اس کا ایک قسم کا کہ بھئی یہ میرا باپ. وہ اگر صحیح ہو جائے تو اب وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ باپ ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خود بھی اس کو کچھ حیا آئے گی. اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی تعلق کی نوعیت کو واضح ہوتا ہے بھئی یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے. اگر وہ میاں بیوی نہیں مانتے تو دوسری باتیں کیسے سنیں گے؟ وہ کہیں میں کیوں آپ کی سنوں؟ وہ کہے گا میں کیوں خرچہ دوں، میری تو وہ بیوی ہی نہیں ہے. تو پہلے تو ماننا پڑتا ہے، عمل کی باری بعد میں آتی. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ پہلے بندو مجھے صحیح طریقے سے مانو. جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی میں رب ہوں، تم بندے ہو، تمہیں بندگی کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. جب حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، بھی آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ مقتدا ہیں میں مقتدی ہوں. آپ دیکھیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی یہاں یقیناً عشاء کے وقت، تو امام ہوتا ہے یعنی وہ مقتدا، پیچھے ہے مقتدی، یعنی مقتدی نے پیچھے چلنا ہوتا ہے. جیسے یہ اصل میں کون تھے؟ امام الانبیاء، اور سب اماموں کے امام کون ہیں؟ نبی علیہ السلام. گویا آپ نے یہ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ ہستی ہے کہ جہاں یہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہہ کے جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہو. یہ سبق دیا جاتا ہے نماز میں کہ باہر کی زندگی میں تم نے کیسے زندگی گزارنی. اب باہر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہاں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں. مطلب نبی وہاں کہتے ہیں ہم اچھا نماز میں پردہ کیا، ٹوپی پہنی، سارا جو بھی ہے بھئی حضور علیہ السلام کی ادائیں ہیں، یہ تو مشق کرائی جا رہی ہے. تو باہر جو ہے ہم کوئی کسی فلمی ایکٹر کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی بدماش کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی سیاستدان کے پیچھے چل رہا ہے، تو وہ یہ کس طرح کے مقتدی ہے؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. صرف پڑھنی بھی ہے لیکن ساتھ قائم کرنے. قائم کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نماز سے باہر کی زندگی نماز کے اندر کی زندگی کے مطابق بن جائے تو وہ قائم ہو جاتی ہے. مثلا نماز میں نے ہاتھ ادھر رکھے ہوئے، اس کا مطلب میں کسی پر زیادتی نہیں کر.
جب باہر کی زندگی میں بھی میں تجارت میں ہوں، میں دکانداری کر رہا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں، میرے ہاتھ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے، اب نماز قائم ہوگی۔ بے ایمانی میں چلیں گے، نماز ضائع ہوگی۔ نماز میں آنکھیں کتنا پڑھنا یہ ہے کہ وہ سجدے کی نگاہ، یعنی سجدے کی جگہ نگاہ نیچے دیکھ رہی ہے، اور قائم کرنا یہ ہے کہ جب میں گلی میں بھی بازار میں بھی چل رہا ہوں تو عورتوں سے حیا کر کے نگاہ میری نیچی ہو۔ اس بندے نے نماز کو قائم کر دیا۔ اور جس نے وہاں جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، یہ میں مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، وہ کافر بھی اس طرح جس طرح ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے تو بندے کو ویسے بھی جو نہیں بھی جا رہی تو پھر بھی بغیر ضرورت کے لغو، یعنی اللہ پاک فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے ہیں وہ فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے ایسے فضول بھی ایسے دیر میں۔ کیوں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے رضوان اجمعین کہ جب نماز ختم ہوتی مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں، تو خاموشی طاری ہو جاتی، مسجدوں سے وہ باہر نکلتے، خاموشی، کوئی بولتا نہ، خاموشی سے وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ یہ منظر بیان کیا علماء نے، مورخین نے۔ عجیب بات ہے کہ وہ باتیں نہیں کرتے پھر بعد میں۔ ہمارا کیا ہے، ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گپے مارے ہیں، کیا حال ہے، آپ کی بھینس کتنا دودھ دیتی ہے، کہاں کیا الیکشن کون جیت رہا ہے، اچھا۔ نماز سے باہر جو ہی نکلے وہاں بھی اوئے توئے شروع کر دی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام مکمل خاموشی سے باہر جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ سوچ رہے ہوتے کہ جو ہم نے اللہ اکبر پڑھی ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، وہ اس سوچ میں گم ہوتے ہیں نماز میں جو میسج دیا گیا۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو یہ سورۃ فاتحہ میں جو بتایا گیا بھائی انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنا ہے، اور مغضوب علیہم غضب، تو وہ سوچ رہے ہوتے گہرائی میں کیا ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، کہیں ہم بھٹکنے والوں غیر المغضوب، یعنی ان میں اللہ اور اپنے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، وہ اتنے حاوی ہوتی چیز کہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے، جس طرح ہم گپے مارتے ہیں، ہوش ہی نہیں۔ ہماری نماز آتے ہوئے دیکھ لیں، جاتے ہوئے دیکھ لیں۔ تو نماز قائم ہوتی ہے جب آنکھوں میں حیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ، بلکہ آپ کے بارے شمائل میں امام ترمذی نے، دوسرے بزرگوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی مردوں کی طرف بھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، مجمع میں بھی آپ سرسری سی نظر، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں سرسری سی نظر، ایسے نہیں ایک بندے کو غور سے۔ اور ہم ہے کہ فضول لوگ جا رہے ہیں، کوئی میاں بیوی جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہوتے ہیں، وہ پھر دیکھ کے پھر جو ہے وہ طرح طرح کی پھر باتیں بندے کرتے ہیں، فلاں کی جو ہے قمیص نہیں صحیح، فلاں کی گاڑی نہیں ٹھیک، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، پھر فضول چیزیں پھر آگے شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ منع فرمایا گیا۔ اسی طرح نماز میں یہاں پیٹ پہ ہاتھ باندھنا، پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی، یہ ہے نماز پڑھنا۔ قائم کب ہوتی ہے کہ جب باہر جا کے آپ کوئی حرام ذریعہ رزق اختیار نہیں کرتے، جب بالکل حرام سے بھی پرہیز کرتے ہیں، نماز قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں جو ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بیوی بھی ہاتھ لگا دے تو نماز چلی جاتی ہے، اور بیوی بھی پاس کھڑی ہو تو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ مطلب بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو آپ نماز میں ہیں، آپ کو دیکھنے کی اجازت، حالانکہ وہ بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کیونکہ توجہ ادھر رکھنی ہے۔ بیوی ہاتھ لگا دے آپ کے ہاتھ پر، آپ کی نماز چلی گئی۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ قائم کرنا یہ ہے کہ جب بھائی یہاں تو بیوی سے بھی احتیاط کر رہے ہو، باہر جا کر کم از کم نامحرموں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو میسج نہ کرو، ان کو اشارے نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو یعنی ایک حدیث شریف میں شرح بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا غیرت مند ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں، بڑی غیرت آندی ہے منو۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر بات یہ حقیقت ہے تو دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ غیرت ہے، اگر بے غیرت نہیں بندہ تو فرمایا کہ دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن، یا نہ کسی کی طرف بری نگاہ کرو، نہ کسی سے غلط تعلق رکھو، تو فرمایا تمہاری ماں بہن کی عزت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں کرو گے، دوسروں میں منہ ماری کرو گے تو تمہاری بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فرمایا صحابہ اکرام کو، ماں باپ کو گالی نہ دینا،
انہوں نے اس زمانے میں، آج تو ایسے ایسے بدبخت ہیں وہ دے بھی، اس زمانے میں کافر بھی ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کبھی سنا نہیں، کوئی بھی نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری یہ مراد نہیں، میری مراد یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو دو گے وہ ضرور تمہارے ماں باپ کو ہو سکتا ہے دے، تو اس لیے وہ گالی کا سبب کون بن رہا ہے؟ وہ تم بن رہے ہو۔ یہ فرمایا میری مراد ہے کہ کسی کے ماں باپ کو، کسی کی ماں بہن کو برا بھلا نہ کہو، گویا تم بنی نہیں تو اپنے کو کہہ رہے ہو، کیونکہ اس نے پھر تمہاری ماں بہن پنی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں، یہ جو ہمیں حکم ہے آنکھیں نیچے رکھیں، حیا کریں، یہ کس کے لیے فائدہ ہے؟ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا کہ تم کرو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، حیا دار رہیں گی۔ ہم اپنا گھر خود تباہ کرتے ہیں، یہ جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے گھروں میں پڑ رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ بھئی ان چیزوں کی احتیاط نہیں۔ ہم بڑے بنتے ہیں، ہم جی چودھری ہیں، میں بڑا ہوشیار چلاک ہوں، میں بڑا بدماش ہوں، میں یہ کر رہے ہیں۔ وہ شیطان سے بڑا کوئی بدماش نہیں، اس کا حشر دیکھنے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا بدماش کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے بھی اکڑ رہا ہے اور کر رہا ہے، مطلب یعنی آگے اپنے جو مشن جو اس پہ، تو اس کا حشر دیکھنے، جتنے بھی دنیا کے بدماش ہیں اس کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور اس کا جو بڑا سردار ہے اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس وہ لعنتیں کٹ کٹ کے، مطلب یعنی ہر دنیا کی لعنت لے رہا ہے، آخرت بھی۔ تو میں اور کیوں، یعنی ہم اس کے پیچھے نہیں، بلکہ ہم رحمت للعالمین، جو ہستی رحمت للعالمین ہے اس کے پیچھے چلیں۔ جب وہ رحمت ہے جہانوں کی، ہم ان سے پیچھے چلیں گے، ادھر دو چار چھینٹے بھی پڑ جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے پرانے زمانے میں، ان کا مرید ہے نا، وہ ادھر پیچھے کھڑا، پنکھے نہیں ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی اس وقت کافی، پنکھے نہیں، بجلی نہیں تھی، تو وہ ایسا بڑا پنکھا لے کے، یہ جو پکی جس کو کہتے ہیں وہ تو چھوٹی ہوتی ہے، بڑا پنکھا ایسے ایسے نا ان کو جھول رہا تھا ادھر کھڑے ہو کے پیچھے، تاکہ بھئی ہوا آئے۔ پنجابی میں بات کروں یا اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اردو آ رہی ہے، اچھا۔ تو وہ ایسے ایسے جھول رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں بزرگ کے پاس دفن کرو، فلاں قبرستان میں دفن کرو کسی نیک بندے کے ساتھ، تو اس کا کیا فائدہ؟ عمل تو اپنے لے کے جانے اس نے۔ آج ایک ولی کا دربار ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے اس کے پاس کرنا، یہ لوگ اس طرح کی وصیت کرتے ہیں، تو سے انہوں نے فرمایا، وہ بزرگ تھے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے فرمایا یہ پنکھا کس کو جھول رہے ہو؟ آپ کو۔ تو فرمایا یہ جو پاس بیٹھے ان کو بھی ہوا پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں۔ تو فرمایا مقصد بس یہی بات ہے وہاں بھی، کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان پر تو رحمتیں اترتی ہیں، تو جو پاس ہوتا ہے اس کو بھی مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ، وہ تفیلی لے کے بن جاتا ہے۔ اس لیے بھئی نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، نیک صحبت میں بیٹھنا، یہ بڑا۔ بہرحال وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات اللہ پاک نے جو حکم فرمایا وہ ہے قد افلح المؤمنون، کہ اپنے تعلق کی نوعیت واضح کرو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، تم نے قدر ہی نہیں کی اللہ پاک کی، تم نے جانے بچائیں، تمہیں بیوی ہے کندی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ نہیں کر، اچھا میرا دوست منو لے گیا یا میرا فرینڈ منو لے گیا یا من فلانا کھندا، اللہ کی قدر ہی کیا ہے پھر؟ کہ اگر دوست اور یہ بیوی اور یہ سارے آگے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ اشارہ اس طرف ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی قدر اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم وہ حکومت کے پیچھے، دولت کے پیچھے۔ فرما رہے ہیں اللہ پاک یہ قیامت والے دن اس دنیا نے تو تباہ ہونا ہی ہے، اب بھی یہ دنیا تو ساری اللہ کے گویا ہاتھ میں مٹھی میں ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مریدوں کو، حواریوں کو، آپ نے فرمایا کہ سچی بات کروں تو یہ ہے نہ تم اللہ کو چاہنے والے ہو، نہ تم دنیا کو چاہنے والے ہو، نہ تم آخرت کو چاہنے والے ہو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں نہ تم دنیا کے چاہنے والے ہو،
نہ آخرت کے اور نہ اللہ کے جل جلالہ کے۔ وہ کہنے لگے حضور چلو ہم اللہ کو اور آخرت کو نہیں چاہتے، دنیا کے کتے تو ہم ہیں، دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم دنیا کو بھی چاہنے والے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دنیا کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ فرمایا اگر دنیا کو چاہنے والے ہوتے تو اس کے پاس جاتے، جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے پاس چابیاں ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس جاتے، ان کی اطاعت جن کے وسیلے سے ہر چیز مل رہی ہے۔ فرمایا اگر دنیا کے چاہنے والے ہوتے نا تم، پھر بھی تم اللہ کے پاس جاتے۔ آخرت کے چاہنے والے ہوتے تو جنتوں کی ملکیت کس کی ہے، کس نے پیدا کی ہے اور کس نے داخل کرنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو پھر بھی تم اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکتے۔ اور اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہوتے تو اللہ تو خود اللہ ہے، تو پھر بھی تم اللہ کی طرف جاتے۔ تو تم نہ دنیا کے چاہنے والے ہو نہ آخرت کے چاہنے والے، کیونکہ دیکھیں جن لوگوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے۔ یہ آدھی دنیا، آپ جو 57 یا 60 62 اسلامی ملک ہے، یہ سارے ایک خلیفہ کے اندر تھے۔ تو ان کو کیسے ملی؟ یہ ان کو ملی جو ہے اللہ پاک کی طرف رجوع، نبی علیہ السلام کی غلامی اور محبت کی طرف مل گئی۔ ہمارا معاملہ نہ دنیا ہاتھ آ رہی ہے نہ آخرت ہاتھ آ رہی ہے، اور نہ اللہ تو ویسے ہی ہم نے وہ تعلق کی، نہ نبی علیہ السلام کو ہم اپنا بنا، انہوں نے تو اپنا ہمیں بنا لیا، ہم صحیح طریقے سے ان کو اپنا بنا نہیں رہے۔ بہرحال عقیدہ پھر یہ سمجھایا انبیاء علیہ السلام نے۔ اب یہ اس کی طرف دیکھیں کہ پہلے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ کیا لکھا ہوا اردو میں؟ جب کچھ نہ تھا سوائے اللہ جل مجدہ کے، کوئی نہیں آ جاتا پھر۔ تو پہلے یعنی جو اللہ جل مجدہ نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں پیدا فرمایا تھا، تو صرف اللہ جل مجدہ کی ذات تھی۔ اس کے بعد ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام کا نور، یعنی اللہ پاک نے ایک مخلوق پیدا کی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، اللہ نے اپنے، اور تین خدا ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک روح القدس اور ایک اللہ، تینوں ایک ہی ہیں، ایک میں سے نکلے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ پاک نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے، لیکن جو سب سے پہلے پیدا کیا وہ نبی علیہ السلام کا نور مبارک پیدا کیا۔ اس کے بعد اس نور سے اللہ پاک نے، یہ عقیدہ ہے، اس نور سے اللہ پاک نے ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ ہماری روحوں کو اللہ پاک نے ایک چیز دی۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے امانت، ایک تحفہ اللہ پاک نے پیش کیا روحوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر، کہ اے زمین، اے پہاڑ، اے آسمانوں، یہ تحفہ لینا ہے کہ یہ نہیں لینا؟ انہوں نے پوچھا یا رب العالمین وہ کیا ہے جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نیکی اور بدی کا اختیار نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ نیکی اور بدی کا اختیار نہیں دیا، آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اب میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، جو چاہتا ہے لے لے۔ تو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے لے لیا۔ کہا یہ جو عالم ارواح ہے، یہ دیکھیں اب یہ نیلا ڈبہ، یہاں سب کیا لکھا ہے؟ سب روحوں نے یہ قرار اور وعدہ کیا ہے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا میں جا کر تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا، الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وعدہ کرو اور میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا؟
کیونکہ اللہ نے فرمایا لست بر، اللہ نے تعارف کرایا روحوں کو، ایمان دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو. اب روحوں کو ایمان مل گیا. اب فرمایا کہ یہ ایمان تمہارے پاس ہے، امانت میری. اب اگر میں دنیا میں بھیجوں گا، وہاں سے صحیح سلامت تم واپس میرے پاس لے آئے تو تمہیں اپنا دیدار بھی اور جنتیں بھی دوں گا. یہ ساری بات ہے روحوں سے کی. اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں سے روحیں اڑ کے باری باری، یہ جو لکھا ہے آپ یہاں ہیں، یہ جو گول دنیا نظر آ رہی ہے، اب باری باری روحیں وہاں سے ادھر آ رہی ہیں. میں بھی ادھر آ گیا، آپ بھی ادھر آ گئے. وہاں سے آئے ہیں. کہاں سے؟ ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ عالم ارواح، یعنی وہاں سے ہم آئے آخرت. یہاں کس لیے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا خلق الموت والحیات، کہ یہ دنیا کا جو موت زندگی کا جو نظام ہے، نہ یہاں کی موت کا مطلب ختم ہونا ہے، اور نہ اس کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی زندگی ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے پیدا کی گئی کہ تمہاری آزمائش ہو. اچھے اعمال کے ذریعے ایمان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کر کے جاتا ہے. برے عمل ہے نا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ ایمان کو نقصان دیتے ہیں. وہ دولت تو اللہ پاک نے وہاں دے دی. کہاں دے دی؟ عالم ارواح میں. ایمان کی دولت مثلا دے دی ایمان کہ یہ لے جاؤ دنیا میں. دنیا میں پھر اللہ پر ایک جسم دے دیا. اب جو ہے اگر نیک عمل کرے گا ایمان میں اضافہ ہوگا. نماز پڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے، نعت سنتا ہے ایمان بڑھتا ہے، سچ بولتا ہے ایمان بڑھتا ہے. برے عمل کرے گا ایمان میں نقصان ہوگا. تو یہ دنیا آ گئی. اب یہ دنیا جو ہے یہ دیکھیں، اس کے بعد جب یہ ختم ہو وہ کیا لکھا ہوا اگلا؟ برزخ. برزخ کہتے ہیں قبر کے بعد جو جہاں آتا ہے، قبر کی دنیا. قرآن مجید میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب بندہ وہاں چلا گیا. برزخ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من نیران. قبر کو ایک گھڑا نہ سمجھو، یہ کوئی کھڈے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی ایک ٹوا نہیں ہے. یہ فرمایا یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. وہ دیکھ لیں، یہ یا تو وہ جنتیں بن جائے گا آپ کے لیے، اور یا وہ جہنم کا گھڑا بن جائے گا. اب وہ کیسی جنتیں ہوں گی؟ ایک جنت ہے وہ ملے گی آخرت میں جا کے، یعنی قیامت کے بعد. ایک دوزخ ہے ادھر، ایک قبر میں بھی جنت اور دوزخ. اسی لیے ہم جو ہے وہ دیکھیں وہ جگہ جو ہاں نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین لگتے تھے، وہ ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ریاض الجنہ، یعنی جنت کا باغ. تو اسی لیے ہم یہ جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھیں 2 نفل پڑھتے ہیں لوگ جا کے ریاض الجنہ میں. ہر بندہ دوسرے سے میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں ادھر ریاض الجنہ میں، میں نے 2 نفل پڑھے. یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں حدیث کے مطابق ان کی قبریں بھی ریاض الجنہ ہے، جنت کا. اس لیے جو بندہ وہاں جا کے دعا کرتا ہے، وہاں جا کے ذکر کرتا ہے، وہ گویا جنت کے باغ کے پاس کر رہا ہے. اس کی دعا زیادہ سنی جائے گی، اس کا ذکر زیادہ سنا جائے گا، ساری یہ چیزیں. تو یہ بھی وہ نیک بندے کی بہرحال جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ایک جہاں آئے گا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ روز قیامت. قیامت بھی نیک بندے کے لیے تو عرش کا سایہ، نبی علیہ السلام کی کالی کملی کا سایہ، آپ کی شفاعت کی چادر کا سایہ. اور برے بندے کے لیے جو ہے اس دن بھی جو ہے یہ آگ ہی آگ ہے سمجھیں. اس کے بعد پل صراط کے بعد یہ جنت اور یعنی دوزخ. یہ عقیدہ ہے، یعنی جنت. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئیں اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت، کہ ہمارا عقیدہ ہے پہلے اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا نبی علیہ السلام کے نور کے بعد، پھر اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا، دنیا میں اللہ پاک نے پھر انبیاء بھیجے، دنیا میں پھر رسول بھیجے، دنیا میں کتابیں بھیجی، پھر ہمارا قبر کے عذاب پر، قبر ثواب پر عقیدہ ہے. اس کے بعد قیامت پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد ہم جنت پر ایمان، دوزخ. تو یہ ایک پورے قصہ ہے انسان کی روح کا، 5 زندگیاں. اب ہمیں وہ سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ وہ
پورے قرآن میں اور حدیث میں یہ پھیلی ہوئی ہیں چیزیں. یہاں یہ کیا کہ ایک جگہ جمع ہو گئی، ایک فلانے سے شروع ہو گئی ہے. اب یہ تو ہو گیا قد افلح المؤمنون، یہ تو عقیدے کی بات ہوگی، آپ نے یہ سمجھ لی. یہ نیچے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، یہ ہاں جہنم کے ساتھ یہ کیا لکھا، یہ یک طرفہ سفر ہے، موت کے بعد کسی کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی دوسرا موقع دیا جائے گا. یہ آپ کئی روڈوں پہ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ون وے روڈ ہے، یہاں ٹریفک صرف جا سکتی ہے آنی ہے. یہاں تو لوگ آ بھی رہے ہوتے ہیں ویسے اس پہ، لیکن وہ جو آخرت کا معاملہ ہے وہاں کوئی نہیں. جتنے مرضی منتیں سماجتے ہیں بندہ کرے، یا اللہ واپس بھیج، یا اللہ واپس بھیج، فرمائے اب نہیں. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ باتیں کر رہے ہو تم، واپس بھیجو، تم نے وہی کرتوت کرنے ہیں جو پہلے کی. یہ کتنے لوگ ہیں، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بھئی اگر میں واپس بھیجوں ان لوگوں کو، کئی ایسے بدبخت ہیں سب کچھ دیکھ کے واپس بھیجوں، یہ پھر وہی کام کریں. یا دنیا میں دیکھ لے، کئی لوگ ہیں میرا آپریشن ہو رہا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل گئی تو میں بالکل میں حبیبہ بندہ بن جانا ہے، اللہ کا بن جانا ہے. وہ جب وہ ٹھیک ہو کے آتا ہے وہ وہی عقل اور وہی چیزیں اس میں وہ چیزیں. جب مشکل میں آتا ہے بندہ وہ کہتا ہے اب میں جی اب ٹھیک، اب میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. لیکن وہ کئی لوگ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کہ ہمیں فلانی زیارت ہو جائے گی، میں یا اللہ ہمیں مدینہ شریف لے جا، میری تو زندگی بدل. وہاں جا کے بھی کتنے لوگ آپ دیکھیں واپس آئے ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت کئی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور کئی پہلے سے بھی گئے گزر جاتے ہیں اور ان کی زندگی خراب پہلے سے بھی الٹ پھلٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جاتے تو ایک ہی جگہ ہیں، مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے. کوئی لوگ جاتے ہیں تو وہ زندگی بدل کے آ جاتے ہیں، اچھی ہوگی. کئی لوگ جاتے ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح جہاں سے گئے تھے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہیں جتوں گئے اتے آکل ہوتے، پھر دوبارہ واپس. وہ ولی تھے اللہ پاک کے، ان کو ولیوں کو اللہ پاک علم دیتا ہے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، ماشاءاللہ بہت بڑا مقام ہے آپ کا. حضرت نظام الدین اولیاء چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے اس میں اللہ پاک نے بڑی کئی صفتیں رکھی ہیں. یہ جو بندے آپ کو نظر آتے ہیں جاتے ہیں ادھر، بندے برے ہیں ادھر جاتے ہیں واپس آتے کے اچھے بن جاتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے بندہ جو چلا جاتا ہے ایک دفعہ، اس کا جو باطن ہے وہ اس کا ظاہر بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. فرمایا یہ جو تمہیں اچھے بندے نظر آتے ہیں، اچھے بن گئے حج عمرے کے بعد، یہ اصل میں اندر سے پہلے ہی اچھے تھے، ان کی نیتیں اچھی تھیں. ویسے کوئی نفسانی کی بری صحبت کی وجہ سے، شیطانی بھول بلائی کی وجہ سے غلط کام کر رہے تھے، لیکن اندر سے یہ بڑے اچھے انسان تھے. اب وہاں گئے تو ان کا اندر باہر آ گیا. تو یہ فرمایا واپس آتے تم کہتے ہو جی فلاں حج کر کے آیا تو وہ تو بدل گیا ہے. اور فرمایا یہ جو تمہیں نظر آتے ہیں جب گئے ہیں پہلے سے بھی زیادہ برے ہو گئے، عمرے تھے عمرہ تھے حج، اتنے ہی گناہ بھی تھے، پیڑیاں عادتاں بھی اتنی ہی زیادہ. فرمایا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے خبیث الباطن تھے. یہ اندر سے پہلے باہروں صرف انہوں نے لبادہ اڑیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، بھائی بڑے نیک بن رہے ہیں، لیکن اندروں میں ٹھیک نہیں آئے. اوتھے گئے نے تو اتھے انہاں دی منافقت ظاہر ہو جاندی ہے، وہ جڑا اندر آیا وہ باہر آ گیا. ہوں تو بندے کہندے نے وہ اے تے اگے نالوں بھی گیا گزرے، وہ اگے نالوں نہیں، یہ اگے ہی گیا گزریا، صرف تو انہوں نہیں پتا ہے، انہیں اللہ کے سامنے آ گئے. ایک مقام ہوتا ہے کہ وہاں جا کے سامنے اس کا بندے کا اندر باہر آ جاتا ہے. یہ پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان یہ نہیں تھا کہ اس وقت برا بنا ہے، یہ پہلے ہی اندر سے یہ خبیث الباطن تھا، اس میں تکبر پہلے کا تھا، حسد پہلے کا تھا. اب اللہ پاک کرم کر رہا ہے بھائی اس کا ظاہر نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے ستاری کرنا. میرے کو ہزاروں سال اللہ نے اس کے عیب چھپائے، بھائی مدد درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. اللہ پاک ہر ایک کو موقع دیتا ہے. اب ہمیں بھی اللہ پاک 60-70 سال دیتا ہے. جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 2-2 ہزار سال جن کی عمر ہوتی، 3-3 ہزار سال، 4-4 ہزار سال، بڑی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے.
تو ان کو موقع بھی اس طرح ہی اللہ پاک دیتا ہے، 1000 2000 سال. کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک جن مسلمان ہوا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان کا پوتا تھا. یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کا جو ہے سمجھنے پر پوتا تھا. تو اس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ آیا، اس نے کہا کہ میں شیطان کا پوتا یا پڑپوتا ہوں، یہ میرا نام ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. میں نے ادھر بہت شرارتیں کرتا تھا، بہت غلط کام میں نے کرائے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں میں ان کے پاس آیا تو میں کیا اللہ کے پیغمبر کہ کیا میں بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے میں اللہ سے پوچھوں گا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ ایک ہی شیطان ہے بڑا جس پر لعنت کر دی گئی قیامت تک لیے. دوسرے جو جنات ہیں ان کے لیے انسانوں کی طرح موقع ہے اگر یہ انسان بندے بن جائیں صحیح طریقے سے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو کہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع سچے دل سے کرے گا اس کا حال بدل جائے گا، وہ پہلے جیسا برا حال نہیں رہے گا. وہ مسلمان ہو گیا. وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، میں ان پر ایمان لایا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر، ایک ہستی آئے گی جن کا نام احمد ہوگا، آسمانوں میں زمین میں محمد ہوں گے، ان کو میرا سلام دینا. تو میں آیا ہوں ایمان لانے کے لیے آپ پر، اور آپ کا سلام عیسیٰ علیہ السلام کا دینے کے لیے. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر پہلے مجھے سلام بھیجا ہے، اور یہ آج ہے. تو وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا آپ نے. مطلب یہ کہ دیکھ لیں بھائی اس کی اولاد آگے جو ہے وہ اپنا مسلمان ہوئی. اور بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافروں کے ساتھ مل کے غرق ہو گیا. یہ تو اپنے قسمت اور اپنی یعنی اختیار کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ سے جو معاملہ اپنا درست کر لے. تو وہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا بھی جو باطن ہے یہ اللہ پاک پر تو چھپا نہیں تھا، لیکن جو ہے دوسرے سمجھتے، فرشتے سمجھتے تھے یہ بڑا اچھا بندہ ہے. لیکن اس وقت کیا ہوا، وہ آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے اس کا جو ہے جو باطن وہ ظاہر ہو گیا، اس کی خباثت ظاہر ہوگی، سامنے آ گئی یہ چیز ہوگی. تو اسی طرح اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کو نیت اپنی ٹھیک رکھنی چاہیے. اندر سے بندہ اپنے آپ کو صاف، معاملہ اللہ سے بھی بندوں سے بھی ٹھیک رہے، نیت خراب نہ کرے. اگر نیت جو ہوگی اسی طرح کا انجام ہوگا. تے نا کئی بندے کہنے ایس گل دا پتہ نہیں کہ انجام ہونا ہے، ادا ہوں پتہ نہیں کہ بننا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ پتہ چل سکتا ہے کیا بننا ہے. نیت وہ شیشہ ہے جس سے انجام نظر آ جاتا ہے. نیت وہ شیشہ ہے جس میں آپ دیکھیں نا اپنے اندر، اس میں عکس نظر آئے گا آپ کا خاتمہ کیسے ہونا ہے. فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ملے گا آخر کار جس کی اس نے نیت کی ہوئی ہے. اس لیے ہم توجہ ہی نہیں کرتے. ہم حدیث ضرور پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، پتہ کو نہیں مطلب کیا ہے. وہاں یہ بیان ہو رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا، کہ انجام جیسا چاہتے ہو نیت ایسی بنا لو، یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو خواہ مردود کر دے. فرمایا کہ اگر اور آسان مثال سمجھنی ہے تو نیت بیج ہے، انجام پھل ہے. تو آپ دیکھ رہے نا، اب گندم جو ہے اب بندے یعنی وہ فصل اگاتے ہیں، گنے کی فصل ہے، پھر دوسری فصلیں ہے. جس طرح کا بیج ہوگا کیا دانہ بھی آخر اسی طرح کا اگے گا نا. مطلب بیج میں آپ کو پھل نظر آ سکتا ہے کہ جس کوالٹی کے. اس لیے بندے جو کسان ہے، زمیندار ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بیج ڈھونڈ کے لیا وہ جی، ہاں اچھا بیج چاہیے، کنک دا اچھا چاہیے، مالٹیا دا اچھا چاہیے، اچھا بیج ہوئے دا تے پھل مٹھا ہوئے دا. تو پھل کیا ہے؟ انجام. اور نیت کیا ہے؟ وہ بیج ہے. تو عمل کا بیج بھی اندر ہوتا ہے وہ ہو. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر بندے کی نیت ٹھیک رکھے، اپنی اندر سے بندہ صاف رکھے، اس پر اللہ پاک کرم کر دیتا ہے. وہ گناہگار ہو تو اس پر پھر بھی کرم ہو جاتا ہے، وہ اندر سے اچھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر
آپ کا ایک دوست ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اندر سے میرے ساتھ مخلص ہے، اس سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ملتی بھی تھوڑی ہو جائے آپ کہتے ہیں یار کو نہیں یارہ کو لو دیا رہ دیا، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے یہ اندر سے میرا نہیں ہے، یہ اندر سے میرا نہیں ہے، یہ اندر سے میرا برا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاؤں بھی دبا رہا ہو تو آپ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی بے ایمانی ہوئی، یہ بھی کوئی شرارت ہے، یہ دبا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، حالانکہ وہ ظاہری طور پر خدمت کر رہا ہے دوسرے سے۔ تو اللہ پاک بھی اپنے محبوبوں، آدم علیہ السلام دیکھے پھل کھایا انہوں نے، تو اللہ پاک نے فرمایا فنسی آدم، خبردار میرے آدم کو برا کسی نے کہا، وہ بھول گئے ہیں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے میری نافرمانی کبھی ارادہ تک نہیں کیا، عمل تو ایک طرف رہ گیا، حالانکہ انہوں نے کھایا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا جس طرح تم رمضان میں روزہ رکھے ہوتے ہو، بھول کے سیب کھا لیا تو کیا گناہ گار ہو جاتا ہے بندہ؟ کیا وہ گناہ ہے؟ نہیں، روزہ بھی قائم ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے کھلا دیا ان کو۔ تو اللہ سے پاک سے دوستی، نبی علیہ السلام سے اندر سے جو ہے دوستی اور محبت اندر سے صحیح رکھنی چاہیے، وہ بندے کے میں جو تھوڑی کمی کوتاہی ہے اس کی وہ بھی جو ہے معاف ہو جاتی ہے، اور اندر سے بندہ ٹھیک نہ ہو، مخلص نہ ہو، اس کا معاملہ بڑا خراب ہے، اور اندر اللہ ہی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ لایا گیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، ایک دفعہ پی اس کو مار، دوسری دفعہ پی پھر اس کو سزا ملی، تیسری دفعہ پی تو اب کسی نے کہا اے لعنتی ہے بھئی، اس کو کتنی دفعہ منع کیا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ لعنت نہ کرو، یہ اندر سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے، شراب پی وہ علیحدہ بات۔ اور یہ ہم نے ادھر یعنی یورپ میں لوگوں نے دیکھا، ایک بندہ تھا ادھر پب میں، شراب خانہ نہیں ہوتا، پب اس کو کہتے ہیں، شراب خانے میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں لوگ، پیتے ہیں، کہیں نہیں پینی چاہیے، بری مطلب یعنی عادت ہے، اور یہ تباہ کرتی ہے ایمان کو بھی، ساتھ بندے کے اعمال کو بھی، گھر کو بھی۔ تو وہاں سنا لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی کیا ہوئی؟ لڑائی یہ ہوئی کہ شرابی شراب پی رہے تھے، اپنے بیٹھے گپے میں، کون سا ہوش ہوتی کسی کو، ایک نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی، نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق وہ بات نہیں تھی۔ وہ جو شرابی تھا دوسرا جس نے وہ شراب پی ہوئی تھی، اس نے شراب کی حالت میں بھی اس کو جو ہے تقریباً مار ہی دیا۔ وہ پتہ چلا لڑائی ہوئی کہاں سے ہے، بھئی یہ ہوئی، اس نے یہ کہا ہے۔ تو دیکھ لے شراب، تو اس لیے جو ہے یہ بندے کے دل کے اندر محبت، اخلاص، تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیں، یہ دیکھیں یہ زندگی ہے انسان کی 60-70 سال اس وقت میں۔ اب 60 سال کی جو زندگی ہے، ایک منٹ رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صاف بتایا گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، تو وہ کیسے مختصر ہے؟ تو یہاں عام طور پر ہم نے مثال لے لی، ایک بندے نو 60 سال زندگی مل گئی، 60 سال کی زندگی میں اس کے جو 20-22 سال ہیں وہ تو سونے میں سے گزر جائیں گے۔ دیکھیں نا، ہر بندہ 6 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی 9 گھنٹے سوتا ہے نا 24 گھنٹے میں۔ اب وہ ٹائم اگر سارا جمع کرتے رہیں، روز کے 8 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے کا تیسرا حصہ بنتا ہے، تو 60 کا تیسرا حصہ کتنا بن گیا؟ 20 بن گیا، تو کوئی زیادہ ہو جائے گا کم، بس 20-22 سال یہ دیکھیں لکھا ہوا، سونا 22 سال، بچپن کا زمانہ 13 سال کھیل کود میں پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیا ہے، بڑا ہوا تو اسکول گیا، اسکول سے فارغ ہوا تو کام کرنا شروع کر دیا، 15 سال ایسے گزر گئے، 2 سال نہانے دھونے میں، کوئی بار مطلب ٹوائلٹ میں گیا، واش روم میں گیا، صفائی ستھرائی سارا کرتے 2 سال اس طرح، 1 سال مصیبتوں میں گزر گیا، 1 سال ویسے ضائع ہو گیا، فارغ بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ سارے اگر جمع کریں 1 اور 22، یہ 23 اور 23 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 36 اور 15 51 اور 2 ہاں یہ 53 ہو گئے، اور 1 یہ 54 ہو گئے۔ تو 60 میں سے 54 نکالیں تو باقی کتنے؟ 6 سال۔ تو دیکھیں 60 سال جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اصل میں وہ 6 سال زندگی گزار رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے کہہ رہا ہے تو پہ
चिट्टे होए ने, वो वही 60-70 साल ज़िंदगी 6-7 साल गुजारी बंदे ने। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुल मता दुनिया कलील, अल्लाह पाक ने फरमाया आप फरमा दे कि ये दुनिया का फ़ायदा जो है वो मैं ये जो बाल सफ़ेद है कि मेरे भी ये सफ़ेद हो रहे हैं, तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि सफ़ेद बालों में भी एक पैगाम है, सफ़ेद बालों में भी एक अल्लाह का हर काम में हिकमत होती है, ऐसे नहीं अल्लाह पाक सफ़ेद कर। फरमाया इसमें यह पैगाम है कि बंदे काफ़ी उम्र गुजर गई, अब दिल को सफ़ेद कर लो, अब बातिन को भी चिट्टियाँ कर ले, धो लै, हूँ अंदर नूं ही धो लै, तेरे वाल चिट्टे का जगह वाल चिट्टे हो गए ने तो जे काला दिल ही तो इनू हूँ चिट्ठा कर लै, हूँ टाइम को नहीं अगे, हूँ तेरा टाइम जान दे आगे, हूँ सफ़ेद कर ले। इसे वास्ते जब सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम एक नबी नाल उन्होंने फरमाया, वो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या पिछले नबी उन अल्लाह पाक दे फरिश्ते अल्लाह पाक दे नबियां कोले आंदे ने, उन्हां दी रूहां उन्हां दी इजाज़त नाल लैंदे ने, ये उन्हां दा मुकाम है। उन्हें फरमाया कि जदों तुसी मेरी रूह लैना मैनू 6 महीने साल पहला दस दिओ। उन्हें कहा ठीक है। एक दिन आए तो उन्हें क्या सलाम किया, फरमाया कि मैं अज ते तुहानू अल्लाह पाक कोले लै जाना है। उन्हें कहा साड़ी तुहाडी गल हुई 6 महीने साल तुसी कोई स्नेहा टोरो दे, कोई पैगाम भेजो दे तुहाडा टाइम करीब आना, मैं कोई काम होर करना ने। उन्हें फरमाया मैं तो बड़े स्नेह टोरे ने, बड़े बंदे भेजे ने, कोई बंद मैनू तो कोई नहीं मिलिया। उन्हें फरमाया तुहाडे बालों का सफ़ेद होना ये भी मेरा पैगाम्बर है, ये भी मेरा सदिया है, तुहाडे ए जिहड़े जिसम विच कमज़ोरी आना ये भी मेरा पैगाम आया, बुढ़ापा आना ये भी मेरा पैगाम, गोडियां दर्द होना, जितनी बीमारियां आंदियां ने, अखां दा नज़र दा घट होना ये भी मेरा पैगाम, नज़र दा घट होना दा कोई पैगाम है। है जी नज़र नहीं घट हो जाती, वडेरा बंदा होंदा 40-50 साल का, वाल सफ़ेद हो जाए, नज़र घट, तो बंदे नूं ये इशारा अल्लाह पाक दे रहा है, तो हूँ दुनिया वालों घट देख, हूँ दुनिया वालों निगाहां बंद कर, हूँ उधरे किरे तवज्जो कर, अपने अंदर तवज्जो कर, हूँ तो यह जनानियां नूं देखना छड्ड दे, हूँ तो ऐनक भी जी 10 नंबर की तुम लगी है फिर भी तुहानूं हया नहीं। ये नज़र जी घट है, इन विच भी पैगाम है, जिहड़े बाल सफ़ेद ने इहदे विच भी पैगाम है। अल्लाह पाक हर काम जिहड़ा कर रहा है, बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह हकीम है, यानी हिकमत वाला है, वो जितनियां चीज़ां और जो भी वो कर रहे उहदे विच हिकमत होंदी है, सानू समझ आवे या ना आवे। उन्हें देखो 6 साल जिंदगी है, 6 साल ला के ते हमेशा हमेशा वास्ते बंदा कामयाब हो सकता है। हूँ अगली गल सुनो, यह अगे मैं तुहानूं दसी, अल्लाह पाक ने सारे नालों पहला रूह पैदा की, उन्होंने मानत दी इख्तियार दी, यह तो अगे दसिया ना जी तुहानूं। उस फिर दुनिया में आके अल्लाह पाक ने 4 चीज़ां सानूं दित्तियां कि उन्होंने इख्तियार नूं इस्तेमाल किस तरह करना है। पहली चीज़ के दी, के लिखिया उत्थे जिसम, जिसम में के चीज़ ला दी, जुबान ला दी, अखां ला दित्तियां, हाथ हो गए, कान हो गए, पेट हो गए, शर्मगा, ए सारी साज जिसम। दूसरी चीज़ दे दी दिमाग, दिमाग नाल के करना है, दिमाग नाल बंदा सोचता है, अच्छा सोचो बुरा सोचो। है देखो जितने शैतान पुने ने साजिशां ये वो शरारतां ये सारे दिमाग का काम है। तीसरी चीज़ दी दिल, दिल के होंदा है, दिल च अखलाक होंदे ने, ए बंदा जी बड़ा सखी है, ए बंदा जी बड़ा नरम दिल है, ए बंदा जी बड़ा सख्त दिल है, ए बंदा जी बड़ा हासिद है, ये सारिया चीज़ां दिल च होंदियां ने, अखलाक। और चौथी चीज़ दे दी नफ्स। नफ्स के चीज़ है, यह जो असी कहने ना जज्बाती है फलाना बंदा, ख्वाहिशात जज्बात, जज्बाती हो जाना, फ़ौरन गुस्सा आ गया, फ़ौरन मतलब है यानी ए चीज़ से दिल कर आया, ए कर आया फलां, ये नफ्स ख्वाहिशात जज्बात जिन्हों इमोशन कहते हैं, इमोशनस भाई इमोशनल है फलाना बंदा वगैरह, ये नफ्स दी चीज़ां हो गई। ये कितनियां हो गई? 4। ये हुण अल्लाह पाक ने हर एक नूं दे दी। ये हुण जिस तरह इस्तेमाल करनियां ने नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया में आके सानू दसिया और खुद करके दसिया, आपनूं भी ये 4 चीज़ां ताकत दी, लेकिन आप दी 4 चीज़ां अल्लाह ने अल्लाह तो अल्लाह बनाया। फरमाया इन्नका ला खुलुक़िन, जिसम बनाया तो ओ पाक, खून चो भी खुशबू, लुआबे दहन चो भी खुशबू। मैं आज सुबह ही बयान कर आया कि आप अलैहिस्सलाम दे मुँह मुबारक विचों और
لعاب وچوں بھی مبارک وچوں خوشبو آندی ہے، او دے باوجود آپ 10 دفعہ مسواک کر دے، 5 وقت نمازاں، 5 نمازاں تے تہجد تے دوسری او دے تو علاوہ بھی آپ جدوں سو کے اٹھنا یا گھروں واپس باہروں آنا آپ مسواک کثرت نال کر دے، 10 دفعہ کم از کم۔ تے اسی دیکھ لو منہ چوں بدبو پھر بھی کوئی برشی نہیں کر رہا، کوئی کوئی نہیں، گند ہے۔ آپ نے صفائی فرمایا نصف الایمان، یعنی صفائی بھئی ادھا ایمان تے یہی ہے، یہی چیزاں جڑیاں۔ اسی طرح یہ جڑا دماغ ہے یہ بھی اللہ پاک نے جڑا نبی علیہ السلام نو دماغ دیتا وہ پاک دماغ ہے، سانوں بھی اللہ پاک نے پاک دیتا، جدو پیدا ہوئے یہ کوئی گندی نہیں آئی، لیکن حضور علیہ السلام دا دماغ مبارک کس طرح کام کردا ہے یہ ایک مثال سن لو۔ بزرگ فرماندے نے کہ آپ علیہ السلام دیکھو ساڈے بھی دماغ ہے، اپنا اپنا دماغ ہر بندہ لڑاندا ہے، ساڈا دماغ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا کیسے کام کرتا تھا، حضور علیہ السلام دا دماغ اس طرح کام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزاں نے، ایک آپ جنوں بھی ملے نے، بندے نو ملے نے، عورت نو ملے نے، جاندار نو ملے نے، کافر نو ملے نے، مسلمان نو ملے نے، بڈھے نو ملے نے، جس نو بھی ملے نے آپ دے دماغ اس اے سوچ آنا شروع ہو جاندی اس بندے نو میں فائدہ کس طرح پہنچا سکاں، اس بندے نو میں فائدہ کس طرح پہنچا، یہ آپ دا دماغ دا طریقہ استعمال۔ تو جہاں بندہ پھر انہاں دے طریقے تے چلتا ہے وہ بھی پھر انجی ہوندا ہے، وہ جتھے بہندا ہے جتھے جاندا ہے جنوں ملدا ہے، کافر نو ملدا ہے تو سوچدا ہے انہوں ایمان کنج مل جائے، گناہگار نو ملدا ہے دی توبہ کنج مل جائے، ضرورت مند نو ملے تو انہاں دی ضرورت کس طرح پوری ہوئے، میں فائدہ۔ حتیٰ کہ جانوراں تک آپ علیہ السلام جدو ملے نے، یعنی بکریاں آئیاں نے، اونٹ آئے نے، آپ نے انہاں دا بھی فائدہ ہی سوچے۔ آپ جا رہے ہیں اس دفعہ مدینہ شریف کی گلی وچ کئی خوش قسمت گلیاں نے، حضور علیہ السلام چلتے جا رہے، اگے ایک دیکھا ایک بندہ بکری ذبح کردا ہے، تو وہ چھری تیز کر رہے ہے، تھلے بکری لیٹی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا انہوں کتنی باری مارنا ہے، انہوں کتنی باری ذبح کرنا ہے، مطلب یہ آیا کہ بھئی یہ سامنے جی چھری تیز کر رہے ہیں تو انہوں تے کئی باری تو مار رہے ہیں، فرمایا کہ یہ جانور دے سامنے چھری مت تیز کر، اولے تیز کرو، اور انہوں نے آپ کہہ کے آپ اگے تشریف لے گئے، کیونکہ وہ بکری بھی نے بھی فریاد کی تھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن آپ نے انہوں یہ بھی پیغام یہ کوئی بھی دیتا بھی اللہ نے ان تنوں اسی واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن چلو اینوں میں اے کام اس طرح نہ کرے، اچھے طریقے نہ کرے۔ اس طرح ہی اور بھی آپ علیہ السلام نے اس طرح دل آیا جڑا نبی علیہ السلام دا پاک دل، اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ وہ دیتے قرآن اتاریا گیا، آپ دا نفس جڑا ہے وہ بھی پاک ہی پاک، انہوں نے تے اللہ پاک نے ساری چیزاں پاک دیتیاں تھے، سانوں دسیا کہ تسی بھی انہاں دے اگر پیچھے چلو دے تے تہاڈیاں بھی یہ چیزاں پاک ہو جاندیاں، جدو یہ پاک ہو جاندیاں تے تھوڑا گھر پاک ہو جائے گا، تھوڑے تعلقات پاک ہو جاندے، بندیاں نال تعلقات پاک، گوانڈیاں نال پاک ہو جاندے، پورے پنڈ نال ہو جاندے، پوری دنیا نال تھوڑے اچھے تعلقات ہو جاندے، قبر ہی جاؤ دی وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ ہن اگے جڑا فرمایا کہ یہ جڑیاں 4 چیزاں نے جہاں تمہیں اے جڑیاں آئیاں نے دسیا ہے، انہاں دے ذریعے ہی بندہ اللہ پاک نو راضی بھی کر سکتا ہے، ناراض بھی کر سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نو راضی بھی کر سکتا ہے، ناراض بھی کر سکتا ہے، بندیاں نو خدمت بھی کر کے راضی کر سکتا ہے یا تکلیف دے کے ناراض کر سکتا ہے، اور اسی طرح ہی دوسری مخلوق ہے جو جانور نے، چرند پرند نے، انہاں نال بھی اسی طریقے نال۔ ہوں آخر تے بیان ختم ہو لیا، ہوں طریقہ دس کے تے ختم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جڑا دل ہے بندے دا، یہ زبان ہے، کان ہے، اکھاں نے، ہاتھ نے، پیر نے، اور پیٹ ہے، اور شرمگاہ ہے، یہ 7 اعضاء جڑے اللہ پاک نے بندے نو دیتے نے، یہ جڑے تسی دیکھ رہے ہو، ٹھہرو، ہاں اے جڑے زبان، کان، اکھاں، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، سر، انہاں دے بارے فرمایا آپ علیہ السلام نے من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت کنوں دیتی؟ 10 صحابہ اکرام نے، جنہوں کہتے ہیں 10 مبشرہ، اور کنوں دیتی؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن،
سیدنا امام حسین نو انہاں نو جنت دی بشارت نہیں، یہ تے جنتاں دے سردار نے، جنتاں دی ملکہ نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ امام حسن حسین دنیا تو بشارت انہاں نے فرمایا تسی سردار و جنتیاں یعنی جنتی نوجواناں دی۔ لیکن ضمانت جیڑی ہے نبی علیہ السلام نے پوری امت نو دیتی ہے شرطاں دینا، 2 شرطاں لائیاں، آکھیا پوری امت نو میں ضمانت دے دینا کہ من یضمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ جیڑا بندہ جیڑا امتی فرمایا یہ 2 جبڑیاں دے درمیان جیڑی چیز ہے زبان، 2 لتاں دے درمیان جیڑی چیز ہے شرمگاہ، انہاں چیزاں دی ضمانت منو دے دے وہ غلط نہیں استعمال کرن لیا، میں محمد رسول اللہ جنت دی ضمانت انہوں دے سکتا ہوں۔ ساڈے جنت جانا بڑا مشکل ہے، مشکل بھئی مشکل کے ایمان صحیح کر لو، عقیدہ اودے کوئی مشکل نہیں، فرائض اپنے پورے کرو اپنا، اودے تو بعد اینا 2 آزاد حفاظت کرو، بھئی میری زبان تو کسے نو تکلیف نہ پہنچے تے میری عزت اپنی بھی محفوظ رہے، کسے دی عزت نو بھی میں نقصان نہ دا، بس کو نبی علیہ السلام فرمایا جنت میرے کو لے لے۔ ساڈے کدے جنتا نو راہ ہی کو نہیں جاندا، بھئی یہ بدبختو یہ سنت اور نبی علیہ السلام دا راہ تے جنتا دا راہ ہے، کوئی کہتے جنتا نو راہ نہیں جاندا، تے جے حضور علیہ السلام دا راہ ادھر نہیں جا رہے تے کدھر جا رہے؟ جنت تے راہ جاندا ہی ایک ہے، وہ نبی علیہ السلام دے نقشے قدم نے، وہ ہے۔ اور انہوں نے آخیا میرا یہ ہے کہ میری زبان تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کدے کسی نو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی چیز نہیں، سارا تسی میرے پیچھے چلو اور شیطان دے پیچھے مت چلو۔ یہ ہوں ساتھ ہی پھر یہ دسیا کہ اگر تسی اے جڑے کہندے ہو دل وچ بے سکونی ہے، دل وچ ہے دل پریشان ہے، نماز پڑھ کے بھی پریشان ہے، اونج بھی پریشان ہے، دل مطمئن نہیں، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے وہ ہے، ادھی ایک وجہ یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب بندہ کسی بھی عذر سے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ جڑی سیاہی آ جاتی ہے نا گناہ دی وجہ نہ، وہ پھر سکون نہیں لیندے۔ انہوں نے دیکھو نا اے تھوڑی اکھ ہے، یہ ایک چھوٹا جہا وال پی جاتا ہے تو سکون رہندا ہے؟ اینے کوئی مرچ پی جائے، اینے کوئی لون دا چھوٹا جہا دانہ پی جائے تو پھر اکھ چ کی سکون آئے گا؟ بندہ رولا پائے او میرے درد ہوئے سکون نہیں، ادھروں جڑا پھکے مرچاں دے تے پھکے جڑا نمک دے سٹی آਉਂدا ہے تو انہیں کہنا اللہ دے بندہ کس طرح سکون تیری اکھاں نوں آوے گا، تو تے مرچاں پھکے سٹ رہے ہیں۔ اسی طرح جڑا دل وچ گناہاں دے پھکے سٹ رہے ہیں اور ظلمتاں جڑیاں نے وہ دل وچ کس طرح سکون آوے؟ وہ چاہے نشہ کرے، چاہے فلماں دیکھے، چاہے ہزاراں زنا کرے، ہزاراں قتل کرے، جو مرضی کر لے، مطلب یعنی او دے سکون اطمینان چین نہیں وہ چولا سکنا۔ پھر فرمایا کہ ہن اس طرح پھر وہ دل ہو جاتا آخر کار نرائی سیاہ بالکل، انہوں جتنیاں متاں دو انہوں کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی شے نہیں۔ وہ ہن طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا ذکر ہے اے بندے دے دل نو روشنی دیندا ہے، دل نو صاف کردا ہے، جس طرح صابن جسم نو صاف کردا ہے، سرف کپڑے نو صاف کردا ہے، تے دل نو دھون واسطے فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی شے ہوندی ہے تے دلاں نو صفائی واسطے اللہ دا ذکر ہے، اللہ نو یاد کرنا، اللہ دا دھیان رکھنا، نماز وچ بھی تے نماز تو بعد بھی۔ اے ہن بندے پوچھتے رہندے نے حضرت صاحب نماز پڑھنے تے بخیال بڑے آندے نے، نماز وچ اللہ وال دھیان نہیں رہندا، تو بزرگاں نے کہا یہ حل یہ ہے کہ نماز تو باہر بھی اللہ وال دھیان کرو نا، نماز تو باہر دھیان رکھیا کرو تے نماز وچ بھی پھر رہے دا، نماز تو باہر جو شیطانی دھیان ہے کر کے 3 گھنٹے ہن 5 منٹ بعد تسی کھلوگو تو کس طرح آوے؟ وہ تو وہی چیزاں بندیاں جڑیاں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ رہے، اس کو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہا کرے، چلتے پھرتے بھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر دیکھو کس طرح تھوڑی نماز وچ بھی توجہ رہے گی۔ اچھا وہ تو بعد پھر یہ طریقہ بھی تمہیں آسانی نال اے ہن تھوڑے کول انشاءاللہ جڑے بندہ دلچسپی رکھدا ہے، اے دیکھو اے جڑا بنے ہے نقشہ یہ رمضان تو لیا گیا ہے، یہ 30 دن رمضان وچ ہوندے نے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے
بھائی میں تے اللہ پاک دا ولی بننا چاہنا، میں تے شیطان دا ولی نہیں بننا، میں اللہ دے ولیاں دے رستے تے چلنا ہے۔ فرمایا کہ وہ زبان تو شروع کرے، جڑی آیت میں پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، نماز تو بعد ایمان تو بعد زبان دا بیان ہویا۔ 2 نفل توبہ دے پڑھے، اللہ پاک کو معافی منگے۔ اگر سمجھدا ہے میں کسی بندیاں نال بھی زیادتیاں کیتیاں نے، انہاں کو بھی معافی منگے، شرمائے نہیں۔ ساڈے شرماندے میں کیوں معافی منگا؟ اچھا جی گناہ کیتے اس ویلے نہیں تو آگا میں کیوں گناہ کراں، ہوں نیکی کر دیں میں کیوں نیکی کراں، اس شرمانا تو اس ویلے آہا نا۔ اچھا دوسری گل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو آخری آپ دے دن آئے مدینہ شریف وچ، ظاہری آپ نے پردہ فرمایا، اس بعد مدینے والوں نو کٹھیا کر کے فرمایا اے اہل مدینہ، میں تھوڑے 10 سال گزارے نے، اگر میری زبان تو کسی نو تکلیف پہنچی ہے تو وہ بدلہ لے دے میرے کو، یا وہ منو معاف کر دے۔ میرا لین دین تھوڑے نال چلتا رہا ہے، کسی نو میں کوئی پیسے لین دین ہے وہ میرے کو اج دے لے، نہیں تے معاف کر دے۔ اگر میرے ہاتھ وچوں کسی نو تکلیف پہنچی ہے ہاتھ نال تو وہ اج بدلہ لے لے، میرا جسم حاضر ہے، نہیں تے معاف کر دے۔ وہ دیکھو اللہ دے نبی معاف امت کو معافی طلب کر رہے ہیں۔ اگر تو اسی اپنے بھرا کو، بھن کو، چاچے کو، بابے کو، ماں بھن کو شرمانے اے جی اسی کیوں ہوئی، اسی تے مطلب یہ نہیں اسی تے مر جاندے جی معافی منگی تو اے نہیں۔ وہ تو پھر دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنے اٹھے بندیاں نے کیا کہیں نے کہ بھائی ساڈے، ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا تسی میرے 3 درہم دینے 3۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں چٹلاندا نہیں، میں نہیں کہنا تو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن صرف منو یاد کرا دے۔ آپ نے سر مبارک اسے کافی تکلیف آئی، درد آیا۔ 1-2 دن بعد ہی آپ علیہ السلام پھر دنیا تے پردہ فرمایا، کالے سیاہ آپ نے امامہ شریف بنیا، ممبر شریف سے بیٹھے تے سر وچ بھی تکلیف، بخار بھی ہے، وہ باوجود کیا تسی میرے 3 درہم دینے نے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چٹلاندا تینوں، میں نہیں کہندا تو نہیں دینے، تو جھوٹ بول رہے ہیں، ساڈے تے کہنے جی ہمیں لگے نہیں، لیکن تو منو یاد دلا دے بس کہ کدو دینے، کیونکہ میرے صاحب بھی تے کدے بندے نے۔ انہاں کہا جی ایک دفعہ تسی تشریف فرمائے، ایک سائل آیا، انہیں کچھ پیسے منگے تھوڑے کولے، اس ویلے نہیں آئے، تسی منو آکھیا انہوں دی مدد کر دے، تو میں وہ دی مدد کر دیتی۔ دوسرے صحابہ نے آکھیا تے بھئی تو تے اللہ دے راہ دے دیتی، اللہ دے بندیاں، انہاں نبی نے کہا خاموش ہو جائے، انہیں تے دیتے نا میرے کہن تے۔ حضرت بلال نو آکھیا انہاں 3 درہم دے دو انہاں۔ ایک اور اٹھے انہاں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیا جس میں تکلیف کسی نے پہنچائی ہوئے تے تسی ایک دفعہ صفا سدھیاں کر رہے، جنگ دا موقع آیا، تسی چھڑی نال میرے جسم دے کوئی شے آئی کو نہیں، تسی چھڑی نال میری جسم نال لگی، آکھیا صاف سدھی کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چھڑی آپ نے دے دیتی، چادر مبارک آپ نے تھلے سٹ دیتی، فرمایا کہ جس طرح تیرا جسم آیا اس طرح ہی میرا جسم۔ اے نبی علیہ السلام نے مثال امت دے سامنے رکھی۔ تو پھر اسی وہ میں تمہیں دس رہا کہ بھئی 2 نفل بندہ تو اللہ پاک کو بھی تے بندیاں کو، بندے دی عزت ودی ہے جدو بندہ معافی منگدا ہے اور معافی جڑا دے سکتا ہے۔ آپ نے حضرت حمزہ دے قاتل نو معاف کیتا، حضرت وحشی نو، اور معاف نہیں کیتا، صرف انہاں دے سر تے صحابیت دا تاج بھی رکھیا، یعنی صحابی بنایا نا انہاں، جو آپ توبہ دی قبول نہ کر دے تو وہ کتنے صحابی بن سکتے؟ آپ نے انہوں نے یہ ایسی چھوٹیاں موٹیاں، فلانے بندہ میرے عقیقے تے نہیں آیا، فلانا بندہ میری شادی تے نہیں آیا، فلانا بندے نے میری دعوت نہیں قبول کی تے ناراضگیاں بنا کے فلانے منو رشتہ نہیں دیتا، اے بھی وہ ناراضگی والی گل ہے۔ آپ علیہ السلام کدے رشتے دی گل ہوئی ایک باری تھی، ایک نے کہا میں نہیں تہاڈی مرضی دے مطابق، نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ نے تانوں اختیار دیتے ہیں، میں بھی نہیں تانوں کہہ سکتا۔ آپ نے فرمایا تو رشتہ فلانی جگہ کر، انہوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ اگر تے تہاڈا حکم ہے اللہ دے رسول ہونے دی صحت نال تے میں قبول ہے، لیکن اگر تسی مشورہ دے رہے ہو تو میں نہیں کرنے چاہتی ہوتی۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تم ردی گئی ہیں، تو تے میری گل ہی نہیں سنی، میں اللہ دا نبی ہاں۔ ساڈے جس طرح بلیک میل کر دینا، میں تینوں دودھ نہیں بخشنا، میں تینوں اے نہیں کرنا، موئے ہی میرا منہ دکے وغیرہ وغیرہ، بھئی یہ گلاں ٹھیک نہیں ہے، یہ گلاں نہیں ٹھیک جڑیاں اپنا
بھئی اللہ پاک نے آزادی دیتی، اللہ دے رسول نے بندیاں نو جس معاملے وچ انہاں نو سختی نہ کرو، وہ نہ پھر فتنے پیدا ہوندے نے، پریشانیاں۔ بہرحال بندیاں کو بھی معافی منگے، اللہ کو بھی، تے اے پھر جڑا روزانہ اپنا حساب کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، تو اپنا اللہ تھوڑے تو پہلا یہ تو پہلا کہ اللہ پاک تھوڑے کو حساب لے، تسی اپنا حساب آپ کر لو۔ روزانہ صبح تو لے کے شام تائیں دیکھے میری زبان تو کوئی غلط کلمہ، کسی نے میں تکلیف، غیبت، چغلی تو نہیں کر رہا، شامی اتنے نشان لا دے، دوسرے دن بھی نشان، تیسرے دن بھی، 9ویں دن جدو غلطی ہو جائے کاٹا لا کے پھر شروع کر لے، 3 دن پورے کر لے تو وہ زبان دی اصلاح ہو جائے گی، 3 دن وہ تو بعد پھر جڑا اس طرح ہو جائے وہ بلاک لگ گیا، کوئی وہ دل چ ظلمت نہیں جا رہی، تے نال جڑا پھر اے جی 7 آزاد دو پاک ہو گئے، اے جی وہ دل بھی نورانی ہو جائے گا، اور نال ہی پھر جڑا پھر اگے اور بھی چیزیں ہیں، پر چلو اتنے ہی ختم کرنے ہیں۔ تے اے چیز دیکھو جڑا بندہ سیکھنا چاہتا ہے، ساتھی کئی استاذ آئے نے اتنے سکھان، انہوں کو تسی یہ کارڈ بھی لے سکتے، 5 زندگیاں جہاں حضور علیہ السلام دسیاں نے، 7 آزاد جڑے اور زبان تن، اے جڑی شید، اور اے جڑا اپنا ذکر دا طریقہ بھی جڑا اپنا، تو یہ گل ہے۔ ہوں آخر تے میں صرف ذکر دے تھوڑا جی اجازت دے کے تسی میرے پیچھے پیچھے پڑھ لو، تے بس پھر دعا کر دینے یا جو بھی تھوڑا معمول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپیکر تھوڑا یہ نعت کی طرح کر دے، میں تھوڑا سا نا ذکر جو ہے وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے چند کلمات پڑھ لو تو اللہ پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الذی لا الہ الا ہو، الحی القیوم، واتوب الیہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ اب مل کر پڑھ لیں تھوڑی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وسلم دعا فرمان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے اس محفل کو، اس مجلس کو جو تیرے ذکر، نبی علیہ السلام کی ذکر، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کا تذکرہ جس میں شانیں بیان کی گئیں اور منقبتیں پڑھی گئیں اور ان کے پیغام کو بیان کیا گیا، سنا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما۔ آپ کے توفیل تمام انبیاء، رسل، ملائکہ علیہم السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پر جن کے مہینہ ہے، جن کی نسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی روح مبارک و خاص اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ تمام ائمہ اہل بیت، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سید امام حسنین کریمین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ رضا، امام محمد بن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ تعالی، سب کی بارگاہوں میں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام گزرے، تمام بزرگوں کے سلسلوں والے جو ہیں یا رب العالمین، ان کی روحوں کو یا رب العالمین اس کا درجہ بدرجہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اور اس کے بعد جنہوں نے یہ مجلس کرائی ہے اور جو حاضرین ہیں، ان کے والدین، خیش و اقارب، آباء و امہات جو حضرت آدم علیہ السلام تک ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کو یا رب العالمین اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اس گاؤں کے قبرستان میں اور بستی کے قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں یا رب العالمین، ان کی بارگاہوں میں پیش فرما، سب کی مغفرت بخشش فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنا قرب، اپنی رضا، اپنی بندگی نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی محبت، ادب، عشق نصیب فرما، آپ کی اتباع اور شفاعت نصیب فرما، اہل بیت کرام کی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام رضوان اجمعین کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، اپنی مخلوق کی محبت نصیب فرما، شیطان اور نفس اور ہر برائی اور ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہر ایک کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، جو کسی مشکل میں آئے ہیں ان کے لیے اللہ آسانی کی سبیل پیدا فرما، ان کے لیے یا رب العالمین جو بے چین ہے ان کو چین اور سکون نصیب فرما، جو غمگین کے خوشیاں نصیب فرما یا ارحم الرحیم۔ پوری گاؤں میں اگر کسی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا، خاندانوں کا، برادروں کا، ان کو صلح، اتحاد، اتفاق نصیب فرما، سب کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے والا بنا۔ جتنے اس مسجد کے ائمہ، مدرسین، علماء، مشائخ جو تشریف فرما ہے، قرآ حضرات، نعت خواں، سب کو بہترین جزا نصیب فرما۔ جس محفل کی برکت سے یا ہماری آخرت کو بھی درست فرما، قیامت کے دن بھی ہمیں اسی طرح نیک مجلس میں حاضری، جنتوں میں بھی نیک مجالس میں حاضری نصیب فرمانا یا ارحم الراحمین۔ اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما، ہر ایک کے علم میں، عمل میں، رزق میں، جان و مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، تجارت میں، زمینوں میں، مزدوری میں برکت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی
व नूर अर्शी व वसीलत खल्क़ी सय्यिदना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा व अहमद मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन।